میرے دوستو، یہ 11ویں حکم جو حج کا تھا انہی کے ضمن میں ہی یہ کچھ آیاتیں چل رہی ہیں جن کا 12واں حکم آگے ہے۔ تو جو پیچھے لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا کہ ان میں سے ایک تو وہ جو مخلص ہیں اور ایک وہ جو منافق ہیں کہ زبان سے کچھ اور دل کے اندر کچھ اور۔ ایک تو اس پر اللہ نے آگاہ کیا کہ دین کے اندر جس نے آنا ہے اسلام میں وہ پورا کا پورا داخل ہو، اور ایک تو دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے یعنی کہ جو اسلام سے پہلے یہودیوں کے عالم تھے اور پھر اسلام کے بعد اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، تو ان کے مذہب کے اندر ہفتے والے دن یعنی کہ شکار حرام تھا اور اونٹ کا گوشت بھی ان پر جو ہے نا ہفتے والے دن کیا تھا، منع تھا، حرام تھا، جائز نہیں تھا۔ تو اب اس شریعت کے اندر آنے کے بعد، اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد، تو اب ان کے دل کے اندر اس طرح کی باتیں آئی کہ یعنی کہ شریعت ہفتے والے دن امت محمدیہ کے اندر اونٹ کا گوشت یعنی کہ نہ کھانا یا کھانا، اللہ نے اس کو جائز رکھا ہے، نہ تو حرام ہے اور نہ ہی کوئی اس کے اندر اور کوئی قباحت ہے۔ تو یعنی کہ ہم اس شریعت پر بھی عمل کریں اور اپنی شریعت موسویہ اس پر بھی عمل ہو کہ یعنی کہ اس دن ہم حرام نہ سمجھیں بلکہ ویسے جان کر ہم نہ کھائیں۔ تو اس طرح کی یعنی کہ ان باتیں جو دل کے اندر، تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اسلام کے اندر پورے داخل ہو، جس چیز کا حکم دے دیا ہے اب وہ اسی طریقے سے ہوگی، اور یہ چیزیں اپنے دل کے اندر نہ رکھو، کیونکہ ادخلوا فی السلم، سلم جو یعنی کہ اس کا دو معنی ہیں فی السلم، کہ ایک تو اصلاح کرنا، دوسرا معنی ہے اسلام کے اندر داخل ہونا۔ اور پھر جو ادخلوا ہے، یہ جو سلم ہے، اگر ضمیر ادخلوا کی طرف داخل ہو اور ضمیر ادخلوا کی طرف جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم داخل ہو اسلام کے اندر اپنے تمام وجود، یعنی کہ تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہارے کان، آنکھ، یہ سارا کا سارا کچھ کیا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو، پہلے معنی کے اعتبار سے اگر ضمیر ادخلوا کی طرف راجع ہو۔ تو اگر دوسرے پر کہ ضمیر سلم کی طرف جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو، تمہارا ہر کام شریعت کے مطابق ہو، تمہارا ہر کام شریعت کے مطابق ہو۔ کچھ باتیں میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس آیات کے ضمن کے اندر ہمارا جمعے کی گفتگو بھی اسی آیات کے ضمن میں ہی چل رہی ہے کہ اسی کے اندر ہی سارا کچھ عبادات بھی، عقائدات بھی اور معاملات بھی، معاشرت بھی اور اخلاق بھی، سارا کا سارا کچھ وہ کیا ہے، اس آیات کے ضمن کے اندر ہے۔ تو اب اس کے اندر بھی یہی کہ اللہ نے بتایا انسان سے کہا کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں نے پہلے بتایا کہ صرف اسلام یہ نہیں کہ ہم مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھی تو یہ تو عبادت ہے، اور جب نماز سے ہم باہر نکلے، مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے کے بعد اب ہماری اپنی مرضی، ہمارے معاملات ہماری مرضی سے ہوں، ہمارے معاشرت ہماری مرضی سے ہو، جس طریقے سے ہمارا دل کرے لین دین کریں، اور جس طریقے سے ہمارا رہن سہن کا دل کرے اس طریقے کی ہم معاشرت اپنا لیں، اور جس طریقے کی گفتگو ہمارا دل کرے اس طریقے سے کریں، یعنی کہ اخلاق ہمارے دلوں کے اندر ہماری زبان پر جاری نہ ہو۔ تو یعنی کہ ہم اکثر لوگوں نے صرف عبادت یعنی کہ یہی سمجھ رکھی ہے کہ جو مسجد کے اندر موجود ہے، بس ہم نے نماز سے سلام پھیرا تو ہم جو ہے نا بس ہم نے فرض ادا کر دیا ہے، اب جو کچھ بھی باہر ہم نے کرنا ہے وہ ساری ہماری مرضی ہے۔ تو اس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تمہارے معاملات بھی اسی کے مطابق ہوں جن پر ہماری گفتگو جمعے کے موضوع میں چل رہی ہے، کہ ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارا لین دین ہے، بے و شراء، خریدنا بیچنا جو بھی ہے، اللہ نے فرمایا وہ بھی تمہارا سنت کے مطابق ہو، اور معاشرت جس کا بیان آگے آئے گا کہ تمہارا رہن سہن گھر کے اندر ہو یا اپنے رشتہ داروں کے اندر ہو یا قبیلے اور کنبے کے اندر ہو یا علاقے والوں کے اندر ہو،
تو اللہ نے فرمایا وہ معاشرت بھی تمہاری سنت کے مطابق ہو، اور پھر تمہارے اخلاق بھی جو جس طرح کے اخلاق میرے حبیب کے تھے، تو اللہ کے حبیب کے جو اخلاق تھے اور جس اخلاق کا اللہ کے حبیب نے حکم دیا ہے، جس طریقے سے گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس طریقے سے انسان کو گفتگو کرنی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس اسلام کے اندر، تو اگر اس کی ضمیر اسلام کی طرف جائے گی تو پھر یعنی کہ معلوم ہوا کہ اگر ہمارے کام شریعت کے مطابق نہ ہوں تو پھر ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئے ہی نہیں ہیں، پھر پورے کے پورے ہم اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اسلام کے اندر اللہ فرمائے داخل ہی وہی ہوگا کہ جس کی ہر چیز سنت کے مطابق ہوگی اور اس طریقے سے ہوگی جس طرح کا میں نے حکم دیا ہے، اور جب ہمارے کام اس کے مطابق نہ ہو تو پھر ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے۔ اور پھر آگے اللہ نے آگاہ بھی کر دیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پر نہ چلنا، کیوں بتا بھی دیا کہ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ تم لوگ واضح طریقے سے جان لو، ایک تو دشمن ہوتا ہے، خالی دشمن ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زبانی جھگڑا ہو جائے تو انسان اس کو دشمن ہی سمجھتا ہے، اس سے گفتگو نہیں کرتا، اور دوسرا ہوتا ہے جانی دشمن، دوسرا جانی دشمن ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کو مارنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں کہ اس کو دنیا سے ہی مٹا دوں، تو وہ کیا ہوتا ہے واضح دشمن ہوتا ہے، کھلم کھلا دشمن کے۔ اللہ نے فرمایا یہ شیطان صرف چھوٹا موٹا تمہارا دشمن نہیں ہے، مبین، یہ کھلم کھلا واضح دشمن ہے، یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم تھوڑی سی ذرہ برابر بھی اللہ کی اطاعت کر لو، ذرہ برابر بھی۔ تو اللہ نے فرمایا وہ بالکل کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے، اور جو کام ہم اللہ کی مرضی کے علاوہ کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی احکام کے علاوہ کریں گے، تو وہ جتنے بھی ہمارے عمل ہوں گے، وہ گناہ ہو یا گناہ نہ ہو، سنتوں سے ہٹ کر ہو یا اللہ کے احکام سے ہٹ کر ہو، تو وہ سارے کے سارے شیطان کے راستے کو جائیں گے۔ وہ سارے جو بھی ہم کام کریں گے وہ شیطان کے راستے پر چل کر ہم کام کر رہے ہیں۔ جو کام اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کے اندر ہوگا وہ تو کام ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہم کریں گے، جس طریقے کے بھی معاملات اگر ہمارے سنت کے مطابق نہیں تو پھر ہم شیطان کے قدموں پہ چل رہے ہیں، عقائد ہمارے سنت کے مطابق نہیں تو پھر ہم شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور معاشرت ہو یا اخلاق ہو اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو پھر ہم شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ پھر ہم اس اللہ نے کیا فرمایا کہ پھر تم اسلام کے اندر صحیح طریقے سے ابھی تک داخل ہی نہیں ہوئے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ پھر وہ شخص یعنی کہ جس کے آگے سارا کچھ واضح ہو گیا، نشانیاں آ گئی، دلائل آ گئے، قرآن آ گیا، نبی آ گیا، ساری کی ساری چیز کھل کر سامنے آ گئی، اور پھر اس کے بعد بھی زللتم، بچھلائے، پیچھے ہٹے، دور بھاگے، کہ سارا کچھ آ جانے کے بعد بھی پھر بھی وہ دین سے پیچھے پیچھے رہے، تو اللہ نے فرمایا فَعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دین سے پیچھے پیچھے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے پیچھے رہو اور دین کا مذاق اڑاتے رہو، دین کے اندر صحیح طریقے سے داخل نہ ہو، اور تم دل کے اندر سوچو کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے، تم اس سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یا تو پھر یہ کہ تم یہ خاص وہ جو کہتے ہیں نا کہ مریں گے تو دیکھا جائے گا، قبر آئے گی تو دیکھا جائے گا، پہلے یہ دنیا کی بات ہے، یہ یہاں کی موجیں تو کر لے، آگے کس نے دیکھا ہے، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ تو اللہ نے کہا هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، یا یہ اس وقت کے منتظر بیٹھے ہیں کہ جب اللہ ابر کے صاحبانوں میں آ جائیں گے، اور فرشتے، یہ اس سے مراد وہ قیامت کا دن ہے کہ جب اللہ اس وقت پکڑیں گے اور حساب لیں گے، تو اس سے مراد جس طریقے کا بھی ہو، جتنا اللہ نے ہمیں بتلایا ہے ہم اتنی ہی گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، کیوں؟ مرنے کے بعد تو اب جو کیا ہے وہی دیکھے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی مریں گے تو پتہ نہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو اب اللہ نے ان کو آگاہ کر دیا کہ تم اس دن کے انتظار کے اندر ہو جب اللہ ابر کے صاحبانوں میں آ جائیں گے، کہ یعنی کہ اس وقت تمہارا کچھ بھی بننے والا نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ نے فرمایا جتنے بھی کام ہیں یہ سارے اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔
جو بھی تمہارا کام ہو. ایک تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہارے ایک چھوٹے چھوٹے عمل کو اور تمہارے چھوٹے چھوٹے کام کو بھی جانتا ہے. اور پھر یہ جتنے بھی کام ہیں، یہ سارا کا سارا کچھ کائنات کا جتنا بھی نظام ہے، یہ ساری چیزیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ سارے کام اللہ کی ذات کی طرف لوٹ کر جانے ہیں. تو اللہ نے آگاہ کر دیا کہ تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور تم جب مجھ سے بچ نہیں سکتے، آخرت میں نہیں بچ سکتے، قبر میں نہیں بچ سکتے، اور دنیا کی زندگی کے اندر تم موت سے نہیں بچ سکتے، تو اللہ نے فرمایا پھر تمہارا کوئی چارہ ہی نہیں. تو اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاؤ، اور جہنم کے دردناک عذاب سے بھی بچ جاؤ، اور قبر کے عذاب سے بھی بچ جاؤ، اور میں اللہ بھی راضی ہو جاؤں اور میرا رسول بھی راضی ہو جائے. جب تمہارے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے تو پھر تمہارا کام